آج میں اپنے ایک استاد منشی چھٹن کے اوپر خاکہ پڑھ رہا ہوں۔ منشی چھٹن علی گڑھ سے قریب 50 کلومیٹر اور دہلی سے تقریباً 150 کلومیٹر دور اتر پردیش میں ایک قصبہ ہے گنور۔ پہلے ضلع بدایوں میں تھا، اب ضلع سنبھل میں ہے۔ شہر، قصبے اور گاؤں بھی اپنے پتے بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی لاہور اور ڈھاکہ ہندوستان میں تھے، دونوں پاکستان میں چلے گئے۔ ڈھاکہ کو پاکستان کا فاصلہ برداشت نہیں ہوا تو وہ بنگلہ دیش میں آ گیا۔ خیر، شہروں کا بھی تو دل گھبراتا ہوگا ایک کے ساتھ رہتے رہتے۔ بات گنور کی تھی۔ یہ بڑا تاریخی قصبہ ہے۔ کہتے ہیں محمود غزنوی کے زمانے میں مسعود سالار غازی یہاں سے بھی گزرے تھے۔ اس کی گواہی ان کا مزار دے رہا ہے۔ روایت ہے کہ جس بستی سے وہ گزرے وہاں ان کا مزار ہے، جس پر باقاعدہ عرس ہوتا ہے۔ خیر، اس تاریخی حقیقت کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں نے گنور کو جب سے دیکھا اس کے بارے میں بتا سکتا ہوں۔ یہاں ایک بہت پرانا اردو میڈیم اسکول ہے، بلکہ تھا۔ تحصیلدار کی رہائش گاہ اور ڈاک بنگلے کے پاس انگریزوں کے زمانے میں شہروں اور قصبوں میں ڈاک بنگلے بنائے جاتے تھے۔ ان میں انگریزی طرز تعمیر ہوتا تھا، بڑے بڑے برآمدے اور کمرے ہوتے تھے۔ گنور کے ڈاک بنگلے کی عمارت بہت عالیشان تھی۔ چاروں طرف بہت بڑا میدان تھا جس میں بڑے بڑے سائے دار درخت تھے۔ ڈاک بنگلے میں سرکاری مہمان قیام کرتے تھے۔ اسکول کے پیچھے ایک طرف سرکاری اسپتال تھا اور دوسری طرف لڑکیوں کا اسکول۔ اسکول کے اطراف خالی جگہ بہت تھی۔ یہاں ہفتے واری پینٹ یعنی بازار بھی لگتی ہے۔ اب تو اس اسکول کی عمارت بھی زمیں دوز کر دی گئی۔ سرکاری اسکول تھا، اردو ذریعہ تعلیم تھا۔ 1962 میں یہ سوچ کر ہمیں اس اردو میڈیم اسلامیہ اسکول میں داخل کرایا کہ بڑے ہو کر انہیں دہلی یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں پروفیسر بننا ہے اور صدارت کرنی ہے۔ تعلیمی سلسلہ ہی اردو میڈیم اسکول سے شروع ہوا، اس لیے آج تک انگریزی میں ہاتھ تنگ ہے۔ اسکول کی عمارت پرانے طرز کی بنی ہوئی تھی۔ کئی برآمدے اور کمرے تھے۔ پرائمری اسکول تھا۔ میز کرسی صرف اساتذہ کے لیے تھی۔ بچے ٹاٹ کی لمبی دریوں پر بیٹھا کرتے تھے۔ پہلی کلاس میں ہمارے کلاس ٹیچر منشی حاجی صفدر علی تھے، بعد میں جن کی پوتی ہماری شریک حیات بن گئیں۔ منشی ہادے علی ہیڈ ماسٹر تھے، بہت سخت مزاج تھے۔ بچوں کے کان مروڑنے میں انہیں بڑی مہارت حاصل تھی۔ اس زمانے کے اسکول کے ماسٹر بھی مدرسوں کے مولویوں کی طرح سخت ہوا کرتے تھے، مارتے بھی ایسے ہی تھے۔ منشی حفظ علی مارتے وقت گجگجاتے تھے، دانت بھینچ لیتے تھے۔ کلو منشی جب سنٹی یعنی چھڑی سے مارتے تو لگاتار مارتے رہتے جیسے روئی کوٹ رہے ہوں۔ منشی صفدر علی میز کے نیچے ہاتھ دبا دیتے تھے اور کبھی کمر پر تختی چلا دیتے تھے، کبھی مرغا بناتے اور کبھی کرسی۔ بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ممدو کا ابھی ذکر ہی نہیں آیا۔ اسلامیہ اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران ہمارے پسندیدہ استاد منشی چھٹن تھے۔ اصل نام تو مجھے ان کا یاد نہیں رہا، ہم سب چھٹن منشی جی کہا کرتے تھے۔ شاید یہی اصل نام ہو، دیہات میں اسی طرح کے نام رکھتے ہیں۔
چھٹن علی، ببن علی، کالے خاں وغیرہ۔ اردو میڈیم اسکولوں میں زیادہ تر استاد کو منشی ہی کہا جاتا تھا، بچے منشی جی کہتے تھے۔ یوں تو سلطنت کے زمانے میں منشی کا عہدہ بہت اہم ہوتا تھا، لیکن بعد میں اسکول ماسٹر تک محدود ہو گیا۔ جس طرح بادشاہت کے زمانے میں جج کو قاضی کہتے تھے، لیکن بعد میں ہر نکاح پڑھانے والا قاضی کہلانے لگا۔ چھٹن منشی جی اسکول میں نئے آئے تھے، چوڑی موری کا پاجامہ، اس کے اوپر بو شرٹ پہنتے تھے، سردیوں میں اس کے اوپر کوٹ پہن لیتے تھے اور گلے میں مفلر ڈال لیا کرتے تھے۔ پاس ہی کسی گاؤں کے رہنے والے تھے، روزانہ سائیکل سے آیا کرتے تھے۔ دراز قد، سانولا رنگ، گھنے کالے بال، پرانی فلموں کے ہیرو جیسے لگتے تھے۔ دوسرے اساتذہ سے مختلف تھے۔ کچھ دن بعد گاؤں سے آنے جانے کی پریشانی سے بچنے کے لیے انہیں اسکول میں رہائش کے لیے ایک کمرہ دے دیا گیا، جہاں وہ اپنا کھانا بھی خود بناتے تھے۔ مارتے کم تھے، مسکراتے زیادہ تھے، اسی لیے سب کے پیارے تھے۔ منشی چھٹن آرٹ اور ریاضی کے ٹیچر تھے۔ کمال کی ڈرائنگ تھی ان کی۔ کسی شہر کے اسکول میں ہوتے تو ان کی بڑی قدر ہوتی۔ منشی چھٹن کے آنے کے بعد اسکول کا رنگ ہی بدل گیا۔ انہیں باغبانی کا بھی شوق تھا۔ اسکول میں آم اور امرود وغیرہ کے بھی پیڑ لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہم سب کی مدد سے چھوٹی چھوٹی کیاریاں بنا کر پھلواری بھی لگا لی تھی۔ بہت سی قسموں کے پھول کیاریوں میں لگا کر اسکول کو خوبصورت بنا دیا تھا۔ ریاضی پڑھانے کا انداز ان کا اس قدر آسان تھا کہ سوال بآسانی سمجھ میں آ جاتا تھا۔ منشی جی کو تصویریں بنانے پر بڑی قدرت حاصل تھی۔ انہوں نے اسکول کے لیے بڑے لیڈروں، بادشاہوں، سائنسدانوں اور راجاؤں کی تصویریں بنائی تھیں، جو اسکول کی دیواروں پر لگائی گئی تھیں۔ ان میں اکبر اعظم، حیدر علی، ٹیپو سلطان اور کولمبس کی تصویریں بھی تھیں۔ یہ سب اس زمانے کے نصاب کی کتابوں میں شامل تھے۔ 1965 کی جنگ میں جب ویر عبدالحمید نے نمایاں کارنامہ انجام دیا تو فوراً ہی اس کے بارے میں ایک مضمون نصاب کی کتاب میں شامل ہو گیا۔ اس کی تصویر بھی اسکولوں میں لگائی گئی۔ چھٹن منشی جی طلباء میں بہت مقبول تھے۔ وہ بچوں کو اپنا دوست سمجھتے تھے۔ اسکول میں اس وقت قصبے کے مختلف طبقات کے بچے ہمارے ساتھ تھے۔ کچھ نام اب بھی یاد ہیں، مثلاً عبد المقیت، وقی الدین، انور خورشید، انیس احمد، شہزاد، احمد علی، عشرت وغیرہ۔ معلوم نہیں اب کون کہاں ہے۔ کچھ سے رابطہ رہا، کچھ سے ٹوٹ گیا۔ زیادہ تر نے تعلیم چھوڑ دی، کاروبار میں لگ گئے۔ کسی نے تعلیم جاری رکھی۔ آگے چل کر ہمارے ساتھیوں میں عبد المقیت نے میری طرح اردو میڈیم کا بھرم رکھتے ہوئے اردو سے رشتہ قائم رکھا۔ پہلے شاعری کی، پھر تنقید بھی لکھنا شروع کر دی اور اب ڈاکٹر اسلم حنیف کے نام سے مشہور ہیں۔ ہر طالب علم کی زندگی میں استاد بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ بعض اساتذہ ذہن پر اپنی شخصیت کے ایسے نقش چھوڑ جاتے ہیں جو تمام زندگی دھندلے نہیں ہوتے، خصوصاً اسکول کے استاد۔ اسکول ہماری زندگی کا اہم حصہ ہوتا ہے۔ اسکول میں گزرا ہوا وقت ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ گنور کا اسلامیہ اسکول چھوڑے ہوئے طویل مدت گزر گئی۔ 1967 میں گنور چھوڑ کر میں علی گڑھ پڑھنے آ گیا، لیکن اسلامیہ اسکول اور علی گڑھ کا منٹو سرکل ابھی تک ذہن میں محفوظ ہے۔ دہلی آئے ہوئے 4 دہائیوں سے زیادہ وقت گزر گیا، لیکن چھٹن منشی جی کا چہرہ اور ان کی باتیں اب بھی یاد ہیں۔ سنا ہے بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، میرے ذہن میں وہ ابھی بوڑھے نہیں ہوئے ہیں۔ ان کی وہی صورت اور وہی مشفقانہ باتیں مجھے یاد دلاتی ہیں۔
انسان بچھڑ جاتا ہے لیکن اس کا کردار اسے زندہ رکھتا ہے۔ منشی چھٹن ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔